الحمدللہ رب العالمین، ہر حرف میں اختلاف نہیں ہوتا، ہر آیت میں بھی اختلاف نہیں۔ الرحمن الرحیم اشرا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، بس دو اختلاف ہیں، بعض نے مالک پڑھا، بعض نے ملک پڑھا۔ اگر وہاں بھی دین محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں پہ؟ اس کی زبان پہ کوئی آیت پڑھنا مشکل ہے، وہ پھر جیسے مرضی پڑھ لے اس کو۔ نہیں، جیسے مرضی تو نہیں، جیسے مرضی تو نہیں۔ تضاد 8 کم از کم شرائط ہوں یا 10 یا 12 شرائط ایک ایٹ اے ٹائم پائی جا رہی ہوں تو پھر تضاد بنتا ہے۔ قرآن بھی ہر دور میں پہلی صدی ہجری میں بھی لکھا گیا، دوسری صدی ہجری میں بھی، تیسری صدی ہجری میں بھی، اور اس کے سارے نسخے کیا ضائع ہو گئے؟ نہیں، موجود ہیں، آج بھی دنیا میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فکر گامدی کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میں آپ کا میزبان عمران اسلم اور حافظ زبیر صاحب۔ میزان میں گامدی صاحب نے جو قرآن فہمی کے اصول بتائے ہیں، ان میں سے جو چوتھا اصول ہے اس پہ ہماری بات چیت جاری و ساری ہے، اور قرآن کے قطعی الدلالہ ہونے اور قرآن کی جو عموم ہے اس کی تخصیص کے حوالے سے ہم بات کر چکے تھے۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جزاکم اللہ۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بات کی تھی قرآن کے جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہونے اور قرآن کے جو ہے وہ عموم کو خاص کرنے کی۔ آپ براہ کرم جو پچھلے ایپیسوڈز ہیں ان کا اگر مختصر اوور ویو دے دیں، اس کے بعد ہم اپنے جو قرات کا ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ غامدی صاحب کا جو اصول ہے میزان اور فرقان، ٹھیک ہے، ہم غامدی صاحب کے اصول تفسیر یا مبادی تدبر قرآن پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں جو اصول ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ سے چل رہا تھا وہ میزان اور فرقان ہونے کا اصول تھا۔ جی۔ تو غامدی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کا تقاضا یہ ہے، یعنی جب وہ اس کو میزان اور فرقان کہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی عموم کو خاص نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے عموم کی تخصیص نہیں ہو سکتی، اور یہ کام پیغمبر خدا بھی نہیں کر سکتا، یا کوئی وحی جلی یا وحی خفی بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اس پہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کی، یعنی کوئی ایکسٹرنل جو چیز ہے وہ اس کو خاص نہیں کر سکتی، وہ خاص نہیں کر سکتی، خود قرآن کر سکتا ہے۔ ہاں، خود قرآن کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر خدا بھی نہیں کر سکتا، بھلے اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو۔ اس پہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کر لی۔ پھر انہوں نے اپنے فلسفہ میزان و فرقان کا جو دوسرا لازمی نتیجہ بیان کیا کہ اس کو ماننے کا دوسرا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صرف ایک ہی قرات ہو، ایک سے زائد قرات نہ ہو۔ یہ بات انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان کی، یہ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اصول و مبادی، کہ ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں، یہ اختلافات لفظوں کے ادا کرنے ہی میں نہیں ہیں، بعض جگہ ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں بظاہر اختلافات کے مواقع پہ کوئی چیز فیصلہ کن نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں قرات کے اختلافات اگر آپ مان لینا تو ایک سے زائد معنی پیدا ہوں گے۔ صحیح۔ اب سب یعنی غامدی صاحب کے موقف سے پہلے اگر ہم یہ بات کر لیں کہ قرات کے حوالے سے اہل سنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، قرات کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ سب اجماع، یعنی صحابہ کرام کے قولی اجماع اور تواتر سے نسل در نسل منقول ہیں۔ مطلب یہی ایک تاریخی حقیقت بھی ہے، اور یہی جو ہے نا وہ ہمیں مطلب کتاب و سنت کے دلائل سے بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ صحیح۔ سب کی سب قرات جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس میں بہت واضح روایات ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں اگر آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2419۔ اب یہ وہ معروف روایت ہے کہ جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ہشام بن حکیم دونوں کا اختلاف ہو گیا تھا سورہ فرقان کی کسی آیت میں۔ صحیح۔ دونوں مختلف طرح سے پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لے گئے۔ تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی حضرت ہشام بن حکیم کو چھوڑ دو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم قال له اقرا، حضرت ہشام بن حکیم سے اللہ کے رسول نے کہا پڑھیں، تو انہوں نے فقارا، انہوں نے پڑھا، قال، تو اللہ کے رسول نے کہا ہکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوا، ثم قال علی، پھر اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت عمر سے، اقرا، آپ پڑھیں۔
تو فقرا تو میں نے بھی پڑھا، فقال ہاکذا انزلت، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی طرح نازل ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، یہ منزل من اللہ ہے 7 حروف، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور فقرؤ منہ ما تیسر، اب اس میں سے جس حرف کو مرضی پڑھ لو، ایک روایت میں یہ بھی ہے کلو اشاف کافی، جس حرف پہ پڑھ لو وہ تمہیں کافی اور شافی ہے۔ اسی طرح سے آپ مطلب مختلف روایات ہیں، صحیح، یعنی آپ کے خیال میں جتنی بھی قرات ہیں وہ ریویلڈ ہیں خدا کی طرف سے، حدیث میں یہی بات آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ابھی ہم آتے ہیں یعنی غامدی صاحب کا جو موقف ہے اور اس کی تفصیلات میں ہم بعد میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایک اور روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ سنن نسائی کی، اس میں مزید وضاحت آئی ہے 941۔ اس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے مطلب کسی نے میرے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور وہ اس طرح سے پڑھی کہ جیسے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں پڑھائی تھی، تو میرے دل میں ایک اس طرح سے شبہ پیدا ہوا کہ اس سے پہلے شاید کبھی ایسا شبہ نہ پیدا ہوا۔ تو اب وہ شخص کہے کہ جی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پڑھائی ہے، تو وہ حضرت ابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آ گیا کہ آپ نے تو مجھے اس طرح سے آیت پڑھائی ہے، فلاں کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھائی ہے۔ صحیح، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے پاس آئے تھے، تو حضرت جبرائیل دائیں طرف بیٹھ گیا، حضرت میکائیل میرے بائیں طرف۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ قرآن مجید ایک حرف پہ پڑھیں، فقال جبرائیل علیہ السلام اقرأ القرآن علی حرف، قال میکائیل استزدہ حتی بلغ 7 احرف۔ حضرت جبرائیل نے سکھائے، حضرت جبرائیل ان کو لے کے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے سکھائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات روایات میں بہت کلیئر ہے اور واضح ہے کہ یہ 7 حروف نازل ہوئے تھے۔ ہاں، یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جی عرض اخیرہ میں، عرض اخیرہ کے بارے میں آگے بات آئے گی، پھر کیسے ہوتا تھا۔ دیکھیں آج بھی ہمارے یہاں قراء میں اگر آپ دیکھیں، میں نے تو کلیہ قرآن میں پڑھا ہے، تو وہ آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں جو قراتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب ان دونوں میں کوئی قرات نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی قرات نہیں ہے، یعنی مطلب صرف ایک ہی قرات، صرف ایک ہی الحمدللہ رب العالمین، ہر حرف میں اختلاف نہیں ہوتا، ہر آیت میں بھی اختلاف نہیں ہے، چند آیات میں اختلاف ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا 7 احرف یا 7 قرات۔ 7 قرات کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آیت میں 7 قراتیں ہیں یا 10 قراتیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سب نے اسی طرح سے پڑھا، 7 اشرا ہوں، جس میں یعنی قرات کا اختلاف نہیں ہے جس آیت میں، تو وہ کون سی قرات ہوگی؟ وہ قرات عامہ ہوگی؟ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بھی حدیث میں جو لفظ آ رہے ہیں نا، 7 قرات کے نہیں آ رہے۔ 7 قرات تو ایک قراء کی اصطلاح ہے، حدیث میں الفاظ کے ہیں 7 احرف، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو کچھ حروف، پورا قرآن نہیں یا قرآن کا ہر حرف نہیں، اور یہ چند حروف ہیں، اس کو اصطلاح میں فروش کہتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، چند ایک ہیں۔ ان حروف کو مختلف انداز سے پڑھنے کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں اجازت دی گئی، یا وہ اسی طرح سے نازل ہوئے تھے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، الرحمن الرحیم اشرا قراء میں کوئی اختلاف نہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بس 2 اختلاف ہیں، بعض نے مالک پڑھا، بعض نے ملک پڑھا، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اونر ہے، بعض نے کہا قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، کوئی معنوی اختلاف نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، صاد سے پڑھا یا اہدنا الصراط سین سے پڑھا، دونوں کا معنی رستہ ہی ہے، صراط ہو یا صراط ہو، لغت میں دونوں کا معنی رستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، زراط بھی بس ایک لہجے کا اختلاف ہے، ایکسنٹ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کچھ نے یہ پڑھا تو وہ بھی۔ سب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو قرات پڑھتا ہے، یعنی مدارس میں 8-8 10 سال یہ پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص مطلب سمجھتا ہے کہ میں یہ قرات پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، اس کی زبان پہ کوئی آیت پڑھنا مشکل ہے، تو وہ پھر جیسے مرضی پڑھ لے اس کو؟ نہیں، جیسے مرضی تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ متعین ہے، یہ متعین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے پہلے دیکھیں نا، قرات کے ثبوت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سند ہے، جیسے مرضی پڑھ لے یا جیسے اس کو آسان لگے، ایسے تو نہیں، ایسے تو عربوں کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا مقصد جو ہے ایک سے زیادہ قرات کا مقصد تو آسانی ہے نا، آسانی تھا،
آسانی تھا. کس کی آسانی؟ اہل عرب کی آسانی. ٹھیک ہے. تو جس کی لغت میں ایک سے زیادہ قراءت کی اجازت ہے، مثال کے طور پہ افریقہ کا کوئی ملک ہے، تو وہ کوئی لفظ اس طرح ادا نہیں کر سکتے، اور مثال کے طور پہ ملک یا ملکی کی مثال ہے، مالکی یا ملک کی مثال ہے، تو اگر وہ ملکی پڑھتے ہیں تو وہ تو جو ہے کافی سال پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ قراءت اس میں ثابت ہے. تو وہ آسانی تو صرف اس کے لیے ہوئی جس نے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ پڑھا ہے 8-10 سال. ایک عام بندے کے لیے اس میں کیا سہولت ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نازل اس طرح سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو اولین مخاطبین تھے ان کی آسانی پیش نظر تھی. قیامت تک آنے والے لوگوں کی آسانی پیش نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اولین مخاطبین تھے، ان کو اس کا ایک ایج دیا گیا، ان کو اس کا ایک بینیفٹ دیا گیا. اب یہ کہنا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کسی کو مشکل لگتا ہے قرآن پڑھنا اور جیسے اسے آسان لگتا ہے اس طرح سے پڑھ لے، تو یہ ایکچولی میں شاید صحیح طرح کنوے نہیں کر سکا اپنی بات. مثال کے طور پہ اس زمانے میں جس شخص کے لیے وہ سہولت تھی، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس لفظ میں سہولت ہے اور یہاں سہولت نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرات ثابت کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرات ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مرضی ٹیکسٹ میں سے جو چاہے نکال لے. جیسے قرآن مجید میں اعراب نہیں تھے، اعراب بہت بعد میں آ کے لگے جی، مطلب 60-70 کے قریب آ کے لگے، 70 60-70 سال بعد. حجاج بن یوسف نے غالباً ابو الاسد الدوالی. صحیح. اس سے پہلے اعراب نہیں تھے، اور یہ پاسبلٹی تھی کہ لوگ جو مرضی اس پہ نقطے بھی نہیں تھے اس کو پڑھ لیں. یہ ایک پاسبلٹی تھی، اور یہ ہو بھی رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے یہ ہو بھی رہا تھا. جمع عثمانی میں کام یہی کیا گیا کہ قراء ساتھ بھیجے گئے اور بتایا گیا کہ بھائی یہ قرات سند سے ثابت ہے، یعنی مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین، اس میں دو ہی ثابت ہیں. ملک یوم الدین یہ کوئی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرات ثابت کرنے کا ایک ضابطہ مقرر ہوا. وہ ضابطہ کیا تھا؟ سند سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جائے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کام ہو گیا. صحیح. سب سے پہلے جو یہ کہہ رہا ہے تو وہ پہنچائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ صحابی ہے، وہ خود یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ تھا. دوسرا، اس کے بعد اضافی طور پہ دو شرائط علماء نے لگائیں. ایک یہ کہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف کے مطابق ہو، صحیح، اور ایک یہ کہ لغت عرب کے موافق ہو. یہ اضافی شرائط تھیں. اصل یہ ہے کہ کوئی قرات بھی ایسی نہیں تھی جو سند سے ثابت نہیں تھی. جیسے حدیثیں سند سے ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح ہر قرات کے پیچھے سند ہے. یعنی قراء آج جو قراتیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے یہ حرف اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی پوری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے. تو وہ سند جو ہے وہ متواتر ہے یا اس کو خبر احاد کہیں گے؟ ہاں، یہ عام کوسٹن ہے. ایک یہ ہے کہ تواتر سے مراد کیا ہے. اگر تو غامدی صاحب والا تواتر مراد، تواتر عملی، قولی تواتر، غامدی صاحب والا. ٹھیک ہے، غامدی صاحب قولی تواتر کا نام لیتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن اصل میں صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، صحیح. تو اس معنی میں یہ مجمع علیہ ہیں اور قولی تواتر کے ساتھ منقول ہے غامدی صاحب کی تعریف کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کا ان کے اوپر اجماع ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف امام تیار ہوا، پھر اس کی کاپیز تیار ہوئیں جو مختلف علاقوں کے اندر بھیجی گئیں، اور ان کے ساتھ قراء بھیجے گئے. بصرہ کی طرف کاپی بھیجی گئی، کوفہ کی طرف بھیجی گئی. مصحف مکی تھا، مصحف مدینہ تھا، مصحف شامی تھا. ٹھیک ہے، اور مختلف صحابہ جو قراء صحابہ تھے وہ اس مصحف کے ساتھ اس علاقے میں بھیجے گئے، اور اس کے مطابق وہاں پہ قرات آگے جاری اور ساری ہوئیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پاسبل قرات تھی وہ ان مصائف کے اندر سمو دی گئی، ان کے رسم کے اندر، اور قرآن نے وہ آگے پڑھائی ہیں. تو یہ اجماع ہو گیا تھا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد سے قولی تواتر کے ساتھ وہ چلی آ رہی ہیں، نسل در نسل چلی آ رہی ہیں آج تک. یعنی امت مسلمہ میں 14-15 صدیوں میں کسی نے قرات کا انکار نہیں کیا. یعنی یہ قرات
امت کے اجماع سے، وہ اجماع جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، پھر تابعین نے اجماع کیا، پھر تبع تابعین نے اجماع کیا، پھر ائمہ دین نے اجماع کیا، ہر صدی میں اجماع کے ساتھ یہ قرات چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ آگے ہم حوالے بھی دیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی تعریف کی جب بحث آئے گی تو ہم اس پہ حوالے بھی دیں گے. صحیح. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک دوسرے پروگرام جو ہمارا عاصم مغل صاحب کے ساتھ ہوا تو اس میں کافی حوالے میں نے پیش کیے تھے. امام شافعی یہ کہتے ہیں، اب امام شافعی کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 2 صدی ہجری. صحیح. کہتے ہیں یہاں میں مکہ میں ہوں، مکہ اسلام کا مرکز ہے، اور یہاں ابن کثیر مکی کی قرات ہے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام مالک یہ کہتے ہیں، اب مدینہ کے اندر امام مالک 95 میں ان کی پیدائش ہے یا 96 میں، 1 صدی ہجری بن جاتی ہے یا 2 صدی ہجری کا آپ کہہ لیں اوائل ہے. امام مالک کہتے ہیں مدینہ کے اندر امام نافع کی قرات ہے اور یہی سنت ہے. وہاں تو یہ روایت حفظ نہیں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں قرات عامہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ائمہ نے گواہی دی ہے جو اس زمانے میں موجود تھے 2 صدی ہجری میں کہ ہمارے شہر میں یہ قرات رائج ہے. تو اب مکہ میں قرات ابن کثیر مکی کی تھی تو پورے اہل مکہ ابن کثیر مکی کی قرات پڑھ رہے تھے. امام مالک کہہ رہے ہیں کہ پورے اہل مدینہ امام نافع کی قرات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، رحمہم اللہ. تو اب مدینہ کے اندر امام نافع کی قرات تھی، تو قولی تواتر سے یہ سب قرات صحابہ کے دور سے نقل در نقل جو ہے وہ چلی آ رہی. صحیح. چلیں، جہاں تک سندی تواتر ہے تو اس میں پھر آگے بحث موجود ہے. صحیح. تو یہ تو آگے جو اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، اس پہ غامدی صاحب کا کیا موقف ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کا تقاضا یہ ہے اور یہ کہ وہ قطعی الدلالہ ہے، تو اس کے لفظ کا ایک ہی معنی نکلے، اس کے لفظ کے ایک سے زائد معنی نہ نکلیں. جب آپ قرآن مجید کی ایک سے زائد قرات مان لیتے ہیں تو اس کے ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی نکل آتے ہیں اور وہ معنی آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے معنی اگر آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے میزان اور فرقان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کے اوپر آپ نے دوسروں کو پرکھنا ہے. صحیح. تو اگر وہ کسوٹی خود ہی جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی تو دوسری چیزوں کو آپ اس کسوٹی کے اوپر کیسے پرکھیں گے؟ صحیح. ٹھیک. تو ان کی یہ بات صحیح ہے کہ جو اس کے معنی ہیں وہ کنٹراڈکٹ ہوتے ہیں آپس میں؟ نہیں، بالکل غلط بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے بات لیں نا تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں، کئی ایک مقامات، یعنی اگر ہم صرف روایت حفظ کو لے لیں جس کو وہ قرات عامہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ہی لے لیں تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات ایسے ملیں گے جسے ہم مشکل القرآن کہتے ہیں. مشکل القرآن جو ہے باقاعدہ اس موضوع پہ کتابیں لکھی گئیں کہ قرآن مجید کے یہ آیت فلاں آیت سے کیا ہے، ٹکرا رہی ہے، بظاہر ٹکرا رہی ہے. یعنی نظر آنے والے کو پہلی نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹکرا رہی. آج بھی آپ مستشرقین کو دیکھ لیں، اتنا کام ان کا موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے آپس میں ٹکرا رہی ہیں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا غامدی صاحب کیا کریں گے؟ یہی نا، وہ کہیں گے بھائی آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، اصل میں یہ ٹکرا نہیں رہی، آپ کو لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا گہرائی سے غور کریں گے تو ٹکراؤ پتہ چل جائے گا. نہیں ہے. یہی معاملہ بعینی کی رات کے ساتھ ہے، نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جیسے انہوں نے مثال دی، جو انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے نا ٹکراؤ کی، حالانکہ اس مثال سے تو قرآن مجید کی بلاغت واضح ہو رہی ہے، فصاحت اور بلاغت واضح ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جو وضو کے آزاد ہونے سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم کیا کرو. اس میں ارجلکم کی ایک قرات ہے، ٹھیک ہے، جس میں نصب ہے، اور دوسری قرات ارجلکم کی ہے جس میں جر ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کا مطلب ہے پاؤں دھویا جائے، دوسری کا مطلب ہے مسح کیا جائے. تو دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. تو اب یہ کنٹراڈکشن کیسے قرآن میں ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ اس آیت کی ان قرات کے اوپر غور کریں، یہ ہم تفسیر تبری جو ہے وہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. ابن جریر تبری رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی مس کے لفظ پہ غور کرو. ٹھیک ہے، مس کا لفظ عام ہے، آپ مس کو مس کے معنی میں کیوں لے رہے ہیں، ذرا اس پہ غور کرو. ان اللہ امر بعموم مسخ الرجلین بالماء، ٹھیک ہے، ایک مسخ الرجلین ہے پانی کے ساتھ، اور ایک مسخ الوجہ ہے بالتراب، یا مسخ، ٹھیک ہے، مٹی کے ساتھ مس ہے. ٹھیک ہے، تو مس تو بیسیکلی جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں. تو اصل میں دو معنی تھے مس کے.
اچھا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے اور وہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ اصل جو قرات ہے نا وہ مس کی ہے. اصل قرات مس کی ہے. ٹھیک ہے. جو غسل کی قرات ہے نا یہ بعد میں اتری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی پہلے ارجلکم تھا. ہاں اصل قرات انہوں نے کہا کہ یہ اچھا یا فصیح اور بلیغ قرات یہ ہے. اور ابن جریر طبری نے اس کو بڑا کھولا ہے اس نقطے کو. اچھا انہوں نے کہا مس اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو مل کے دھونے کو. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہاں پہ قرآ کا اختلاف ہو گیا وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں دونوں معنی میں ایک معنی تو یہ ہے وَمَسْخُهُمَا إِمْرَارُ الْيَدْ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَ الْيَدِ عَلَيْهِمَا. ٹھیک ہے. یعنی مس کا معنی کیا ہے کہ ہاتھ کو رگڑنا یعنی پاؤں کو مل مل کے دھونا. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایک اس کا معنی کیا ہے لِأَنَّ غُسْلَهُمَا إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِمَا. غسل کیا ہے صرف پانی بہا دینا. اللہ کے رسول نے بھی اس طرف توجہ دلائی نا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. یعنی ٹخنوں میں سے جو خشک رہ جاتا ہے وہ ایڑیاں جو ہے اس کی جہنم کی وعید ہے. تو غسل میں تو یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے پاؤں جیسے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے آپ نے اس کے سامنے پاؤں رکھ دیے. پاؤں مل مل کے نہیں دھوئے. ملے نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ غسل ہے. مس کا معنی کیا ہے اس کو اچھی طرح دھونا. ہاں مسخ الرجلین بالماء مل مل کے دھونا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حکم کیا تھا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا اور امام ابن جریر طبری نے بھی. اب صحابہ تو اہل زبان ہیں. ٹھیک ہے. ان سے زیادہ قرآن کی لغت کو کون جانتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حکم جو یہ جو وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات ہے کہ جس میں یہ بات آتی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ ہے نا یہ دیکھو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ اور مسا کرو اپنے سروں کا. یہاں تو مسا ہی مراد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وَأَرْجُلِكُمْ ٹھیک ہے. اور اپنے پاؤں کا بھی مسا کرو. یہاں مسا کرنے سے مراد یہ ہے وَأَرْجُلِكُمْ بِالْمَاء اچھی طرح پانی سے مل مل کے ان کو دو. اور اس چیز کی سنت نے تاکید کی. اس کی طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں برؤوسکم کے بعد وارجلکم کو جر میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کا وارجلکم بنائیں تو اس کا عطف پیچھے جا کے پڑتا ہے کہیں. اس میں تقدیم و تاخیر آ جاتی ہے. تقدیم و تاخیر سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ تقدیم و تاخیر اس میں نہ بنائیں. اس کا عطف آپ برؤوسکم کے اوپر ڈال لیں. اور یہاں وَأَرْجُلِكُمْ سے مراد کیا ہوا یہ نہیں کہ پاؤں کا مسا یہ کہ اس کو مل مل کے دھونا. ارجلکم کا مطلب ہے دھونا. وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات کا مطلب ہے مل مل کے دھونا. تو دونوں میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. ایک میں ہے قرات میں دھونا دوسرے میں مل کے دھونا. تو پھر یہ جو معنی ہے یہ جو لفظ ہے برؤوسکم تو اس میں یہ کیوں نہیں مانیں گے ہم. یہی بات ہے نا. دیکھیں اصل میں انہوں نے جو اوپر بات کھولی ہے نا ٹھیک ہے وہ بات کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں مسح الرجلین بالماء یہ آپ معذوف مانیں گے. اچھا انڈرسٹونڈ مان جیسے مسح الوجہ بالتراب مسح الوجہ کا کوئی معنی نہیں ہے. آپ کو واضح کرنا پڑے گا مسح الوجہ کیا ہے. مسح الوجہ بالماء ہے بالتراب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہاں تو یہ مطلق ہے. یہاں مطلق ہے. یہاں یہ مطلق ہے. سر کا مسا ہی ہوگا. سر کا مسا ہے. مسا کرنے کے معنی میں مطلق ہے. ٹھیک ہے. وَأَرْجُلِكُمْ میں یہ کیا ہے بالماء کے ساتھ ہے. یہاں پہ کیا یہ بالماء کے ساتھ ہے. یعنی مسح الرجلین یہ جو اوپر کہا نا مسح الرجلین بالماء یہ اس کا معنی ہے وارجلکم. یہ تو یہاں ایک جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی تو ہے کہ ارجلکم سے مراد وہ مسا ہی لیتے ہیں. یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ معنی ہے. تو یہ معنی مراد لیں آپ نے کنٹرڈکشن ختم کرنی ہے نا. آپ کو مسئلہ یہ تھا کہ جی کنٹرڈکشن آ رہی. اچھا صحیح. مسئلہ یہی تھا نا کنٹرڈکشن آ رہی. دوسرا معنی ختم ہو رہی ہے بڑی آسانی سے ختم ہو گئی. کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں مسا سے مراد جو دوسری قرات میں ہے وہ ہے پاؤں کے اوپر مسا کرنا جو کہ بعض حالتوں میں ہوتا ہے. صحیح. جیسے موزے پہنے ہو تو اس وقت جو ہے وہ
مسا ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات ایک اور ہے کہ جو اختلاف ہے نا، جسے آپ اختلاف تضاد کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اختلاف تنوع، ویرائٹی کا اختلاف، وہ تو اختلاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میری گھر کی کھڑکی سے گلی کا منظر کچھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا گھر بھی اگر اسی گلی میں ہے تو آپ کی کھڑکی سے گلی کا منظر کچھ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اصل میں اختلاف تضاد ہے، کنٹرڈکشن کا اختلاف. کنٹرڈکشن کے اختلاف کے لیے کم از کم 8 شرائط ہیں، پھر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو مناطقہ نے بیان کیا. ویسے امام شوکانی نے بھی ان کو جمع کر دیے اپنی ارشاد الفخول میں، کہ وحدت موضوع اور محمول ہو، وحدت مکان و زمان ہو، وحدت اضافت و شرط ہو، ٹھیک ہے، وحدت جز و کل ہو. بعض نے کہا وحدت قطع و ظن بھی اس میں شامل ہے، بعض نے وحدت حقیقت و مجاز کو بھی اس میں شامل کیا، یعنی 12 شرائط. تو کنٹرڈکشن صرف لفظ بول دینا کہ جی تضاد ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. تضاد ایسے نہیں بنتا. تضاد 8 کم از کم شرائط ہوں یا 10 یا 12 شرائط ایک ایٹ اے ٹائم پائی جا رہی ہوں تو پھر تضاد بنتا ہے. اب یہاں وحدت معمول ہے ہی نہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں 8 شرائط، یہ کسی بھی چیز میں ہے یا جسٹ قرآن کی بات ہے؟ قرآن کسی بھی چیز میں. یہ منطق کا بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ کو 2 چیزوں میں کنٹرڈکشن دکھانا ہے تو آپ ان 8 شرائط کو ایٹ اے ٹائم دیکھیں گے. یہ 8 شرائط فلفل ہو رہی ہوں گی. 8 کنڈیشن: وحدت موضوع و محمول، وحدت اضافت و شرط، وحدت مکان و زمان و مکان، یعنی ایک زمان ہو، صحیح، ایک مکان ہو، ٹائم اینڈ سپیس ایک ہو، اضافت و شرط ایک ہو، ٹھیک ہے، جز و کل ایک ہو. یہ نہیں کہ ایک میں جز کی بات ہو رہی ہے، ایک میں کلی کی بات ہو رہی ہے، ایک میں یونیورسل ہے، ایک میں پرٹیکولر ہے. وحدت موضوع اور محمول ہو، سبجیکٹ ایک ہو، آبجیکٹ ایک ہو. پھر جا کے کنٹرڈکشن بنتی ہے. جب آبجیکٹ چینج ہو جائے پھر وہ کنٹرڈکشن بنتی نہیں ہے. تو کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں، تو کنٹرڈکشن کے لفظ کو ہی نہیں سمجھا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 8 شرائط میں سے یہ شرط پائی نہیں جاتی. صحیح، وحدت معمول ہے. جس طرح قرآن کی آیات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بالکل اسی طرح ایک سے زیادہ قرات کے مابین بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. قرات کی کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کنٹرڈکشن دکھا سکیں. کوئی ایک مثال بیان کی ہے نا انہوں نے. میں نے آپ کو بتایا ابن جریر طبری سے والا بنیادی تفسیریں ہیں، بلکہ وہ ورائٹی ہے، پرائمری سورسز میں، بلکہ وہ تنوع ہے. تنوع معنی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے، ارجلکم کی قرات کا مطلب ہے پاؤں دھونا. ارجلکم کی قرات کا معنی کیا ہے؟ پاؤں اچھے طریقے سے دھونا. تو دونوں میں کیا کنٹرڈکشن ہے؟ ایک میں ہے پاؤں دھونا، دوسرے میں پاؤں اچھے طریقے سے دھونا. تو آپ یوں کہیں گے کہ دوسری قرات زیادہ بلیغ ہے، جس میں پاؤں اچھے طریقے سے دھونے، کیونکہ ویل للعقاب من النار سنت بھی اس پہ دلالت کرتی ہے، پاؤں اچھے طریقے سے دھونے. یہی تو ابن جریر طبری نے بات کی. اسی کی طرف تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا. ان کا قول بھی آپ کو تفسیر طبری میں مل جائے گا کہ اصل قرات جو ہے وہ مسح کی تھی، غسل تو بعد میں نازل ہوا ہے. تو جو ایک ایسا شخص ہے جو ارجلکم پڑھ رہا ہے، وہ پھر ارجلکم کے معنی میں جو وسعت ہے اس سے وہ پھر محروم رہے گا؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، اس کو سنت سے لے رہا ہے، وہ سنت سے لے رہا ہے، اس کو سنت سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث کا انکار تو نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو امہات کتب ہیں تفسیر کی، جو پرائمری سورسز ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں قرات بیان کرتے ہیں مفسرین، اور قرات سے معنی پیدا کرتے ہیں. قرات سے معنی پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں لیتے، وہ لیتے ہیں وہ معنی. تو وہ معنی سنت سے بھی پیدا ہو رہے ہیں، قرآن سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی اگر وہ اس قرات کو نہیں پڑھ رہا تو اس کے باوجود ان معنی کو تقریباً وہ سنت سے لے رہا ہے. ہاں، وہ مان تو رہا ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی پاؤں مل کے دھونے چاہیے تو وہ کوئی انکار کرے گا کہ یار بڑی اچھی بات ہے. صحیح. تو وہ اصلاً تو وہ معنی قرآن کے مان ہی نہ رہے. صحیح. بھلے قرات کا انکار کرے، قرات کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، یہ دور حاضر کی بدعت ہے. وہ بلکہ وہ عاصم صاحب کا جو آخری جملہ تھا نا، جہاں ہمارے مکالمہ پروگرام کی 10ویں ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا مکتب فرائی کے علاوہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ کسی نے اس کا انکار کیا ہو. تو اس میں یعنی سب سے پہلے اصلاحی صاحب نے یہ بات کی، یا اس سے پہلے فرائی صاحب نے بھی کی اس طرح کی بات؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ فرائی صاحب کے ہاں تو باتیں جو ہے نا وہ بہت ہی اجمال کے ساتھ ملتی ہیں. اصلاحی صاحب نے آ کے ان کو کچھ کھولا، پھر غامدی صاحب نے آ کے اس کو تھیورائز کر دیا. اتنی سی بات. صحیح. لیکن یہ ہے کہ امت کی تاریخ میں صحابہ سے لے کے آج تک آپ کو کوئی نسل، کوئی طبقہ ایسا نہیں ملے گا جس نے قرات کا انکار. چلیے، تو غامدی صاحب کا مزید ہم دیکھ لیں موقف. جی ضرور.
جی دیکھیں، اب آگے چل کے اصول مبادی میں پیج نمبر 27 پہ قرات کے اختلافات ایک باقاعدہ عنوان باندھا ہے غامدی صاحب نے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، پہلے ان کے ہاں لفظ کیا تھا؟ جو مصائف میں ثبت ہے. اچھا، یہ میں نے اس پہ تنقید کی تھی. اچھا، لفظ مصائف پہ. تو یہ انہوں نے اس کو پھر مصائف کے لفظ کو مصحف سے تبدیل کر دیا. مطلب میری کتاب جو ہے نا فکر غامدی، اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو خیر بارہ. اب لیکن اس کے اوپر پھر کوشچن باقی رہتا ہے، کون سا مصحف؟ قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے. کون سا مصحف؟ وہی قرات عامہ والا ہے، قرات عامہ والا. کون سا مصحف سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی، سعودی، مراکش، لیبیا کا، الجزائر کا، تیونس کا؟ اچھا، کس کا مصحف؟ مصر کا. اب آپ کو میں مصائف دکھاتا ہوں. صحیح. یہ مصحف ہے جو کہ جارڈن سے، اردن سے پبلش ہوا ہے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ القرآن الکریم و بالہامش روایت و شعبہ. شعبہ بھی امام عاصم کے شاگرد ہیں، دو معروف شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ. تو یہ اردن سے پبلش ہو رہا ہے، یہ 2009 میں پبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس مصحف میں، یہ مصحف وزارت اوقاف منسٹری پبلش کر رہی ہے. ایک ملک کی منسٹری پبلش کر رہی ہے، یعنی سرکاری مصحف جسے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ارے غیرے کسی نے پبلش کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس مصحف میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ روایت شعبہ آپ کو مل جاتے ہیں، اس کے جو احرف ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حضون. ٹھیک ہے. جارڈن کا مصحف مراد ہے. اب آپ گیا ہے، یہ الجزائر کا مصحف ہے روایت ورش میں. ٹھیک ہے. صحیح. الجزائر سے پبلش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ملک یوم الدین الجزائر کا مصحف، سرکاری مصحف ہے، اسٹیٹ لیول پہ وزارت اوقاف پبلش کر رہی ہے. صحیح. اس کے بعد آ جائیں، یہ لیبیا کا مصحف ہے، سرکاری مصحف لیبیا کا. صحیح. لیبیا میں روایت قالون ہے، یہ روایت قالون کے اندر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب روایت قالون میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اختلاف ہیں، ملک یوم الدین وہ موجود ہے. لیبیا کا مصحف مراد ہے. یہ پھر مصحف ہے تیونس کا، روایت ورش کے اندر. ٹھیک ہے. سرکاری طور پہ روایت ورش وہاں پبلش ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آئیں، یہ مصحف ہے جو کہ دمشق سے پبلش ہوا ہے، شام سے. اچھا. اور 4 قراتیں اس میں، یا 4 روایتیں کہنا چاہیے، قرات تو نہیں، روایتیں. روایت حفص، روایت ورش، روایت قالون اور روایت دوری. صحیح. 4 روایات کے اندر. ٹھیک ہے. اشہر القراءات المتداولہ فی العالم الاسلامی، اور لکھا کیا ہوا اس کے ٹائٹل پہ، یہ 4 وہ قراتیں ہیں، روایات ہیں جو کہ عالم اسلامی میں بڑی پڑھائی جا رہی ہیں. 4 یا 10؟ 4 جو پبلکلی پڑھی جا رہی ہے. اچھا. 10 تو علماء پڑھتے ہیں نا، قراء پڑھتے ہیں نا. اچھا، پبلکلی 4 پڑھی جا رہی ہیں. صحیح. پبلکلی عوام الناس اسٹیٹ لیول پہ. مراکش میں روایت حفص کو کوئی نہیں جانتا. وہاں جا کے آپ روایت حفص پڑھیں گے، کہیں کون سا قرآن پڑھ رہے ہو بھائی، کہاں سے آ گئے ہو. الجزائر میں روایت حفص کو کوئی نہیں جانتا. تو وہاں کے عام لوگ بھی 4 قرات پڑھ رہے ہیں. عام لوگوں میں 4 قرات مروج ہیں. 4 نہیں ہے، ہر جگہ 4 نہیں ہے، ہر جگہ 4 نہیں ہے. پوری دنیا میں عالم اسلام میں اس وقت 4 پبلکلی پڑھی جا رہی ہیں. اچھا. کہیں پہ روایت حفص ہے، جیسے ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں روایت حفص ہے. ٹھیک ہے. آپ ادھر مغرب اسلامی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ روایت ورش ہے، مراکش، تیونس، الجزائر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جارڈن، اردن میں جو ہے وہ روایت قالون ہے. لیبیا میں قالون بھی ہے، ورش بھی ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح افریقہ میں آ جائیں، وہاں آپ کو قالون اور ورش مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوری بھی پائی جاتی ہے افریقہ میں. تو 4 روایات مختلف ممالک میں پڑھی جا رہی ہیں، پبلکلی پڑھی جا رہی ہیں. جیسے یہاں روایت ورش پڑھیں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہاں آپ روایت حفظ جا کے پڑھیں گے نا، جیسے یہ حامدی صاحب کی قرأت عامہ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ شاید جوتے مارے. اچھا، ہاں، لوگوں کو نہیں پتا، علماء کو پتا ہے. وہاں کے علماء کہتے ہیں بھائی وہ روایت حفظ جو وہاں مشرق میں پڑھی جاتی ہے وہ مغرب میں ہے نا، چونکہ بلاد اسلامیہ کا مغرب یہ 5 ممالک ہیں. تو اگر وہ ہماری قرأت کو اجنبی سمجھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، تو ہم پھر ان کی قرأت کو کیوں نہ اجنبی سمجھیں؟ عوام الناس سمجھتے ہیں، عوام الناس. اچھا، علماء وہاں کی بھی پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، دمشق والے 4 پبلش کر رہے ہیں. یہ ایک مصحف میں 4، یہ دمشق والوں نے پبلش کی ہے. ٹھیک ہے، ایک مصحف میں 4 قرأتیں. ٹھیک ہے، حفظ، ورش، قالون اور دوری. تو اب یہ مصحف جو ہے نا، یہ دمشق سے بھی پبلش ہوا ہے، شام سے بھی، لبنان سے بھی پبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آئیں، یہ مصحف ہے 14 قرأت میں، یعنی متواتر تو 7 عشرہ ہے نا، 4 وہ بھی ہیں جو کہ قرأت شاذہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر انہوں نے متواتر قرأت دی ہیں. ٹھیک ہے، اور نیچے انہوں نے القرأت الشاذہ، قرأت شاذہ بھی دی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اب جیسے قرأت شاذہ میں کیا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ قرأت شاذہ ہیں. شاذہ کا تھوڑی بتا دیں گے تفصیل کیا ہے؟ قرأت شاذہ اس کو کہتے ہیں کہ جو متواتر نہیں ہے، متواتر نہیں ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو قطعی سند سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اخبار احاد کی قبیل سے ہے. ٹھیک ہے، تو یا جس کو قراء کے ہاں جو ہے وہ قرآن نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ اس معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی جس معیار پہ وہ قرأت کو قبول کرتے تھے. جیسے محدثین نے کرائیٹیریا بنایا کہ یہ اس کرائیٹیریا کے اوپر کوئی حدیث اترے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے. صحیح حدیث کی 5 شرائط. لیکن جو حدیث والا جو کرائیٹیریا وہ تو یہاں پورا ہو رہا ہے نا. قرأت شاذہ میں حدیث کا کرائیٹیریا پورا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قراء کا کرائیٹیریا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں 5 شرائط ہیں، وہاں پہ 3 ہیں. یعنی اس میں وہ تقسیم نہیں ہے مشہور عزیز و غریب کی. دیکھیں نا، قرأت جو متواتر جیسے وہ کہتے ہیں نا، یا صحیح قرأت جیسے وہ کہتے ہیں، اس کی 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مصاحف عثمانیہ میں کسی مصحف کے رسم کے مطابق ہو. اچھا، جو مصاحف عثمانیہ لکھے گئے تھے، جو مجمع علیہ تھے، اگریڈ اپان تھے صحابہ کے، ٹھیک ہے، ان میں قرأت کا اختلاف تھا. صحیح. تو کسی رسم کا مصحف جو ہے اس کے مطابق ہو وہ قرأت. اچھا، دوسری لغت عرب کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے الحمد، الحمدہ، الحمدی کچھ بھی نکل سکتا ہے اس رسم سے. یہاں رسم کا مسئلہ نہیں ہے الحمدی میں. ٹھیک ہے، یہ رسم کی مخالفت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے بھی یہ کہہ رہے ہیں لغت تمیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کیا تھا، تیسری شرط کیا تھی، وہ اہم تھی. اصل شرط وہی ہے. اچھا، وہ کیا ہے کہ وہ صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور قراء کے یہاں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو. اچھا، قراء کے یہاں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو، پلس اس کو قراء کے یہاں تلقی بالقبول حاصل ہو. جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث کو تلقی بالقبول مل گیا، ساری حدیث کو نہیں ملا. صحیح. امت میں تلقی بالقبول سیئین کو ملا ہے. تو اگر اس طرح ہو کہ یعنی اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہو، لیکن اگر وہ پہلی 2 شرطوں میں سے کسی ایک شرط پہ پورا نہ اترے تو پھر بھی قرآن نہیں لیتے، وہ ہوگی قرأت شاذہ ہی. ہاں، اس کو قرأت شاذہ ہی کہتے ہیں. وہ اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر واحد کے طور پہ. ہاں، ٹھیک ہے، پڑھتے نہیں ہیں اس کو پڑھتے نہیں، قرآن کے طور پہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، نہ پڑھنا جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اس کا ذکر کر دیتے ہیں. جیسے اب آپ کہیں کہ جی ضعیف روایات کا ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اگر کسی شرعی حکم میں کوئی استدلال کرنا ہو، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کا مقام خبر واحد کی طرح ہے. اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو آپ استدلال کر رہے ہیں جیسے آپ خبر واحد سے استدلال کرتے ہیں، لیکن بطور قرآن آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، قرأت شاذہ کو. ٹھیک، تو خیر ہم کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اب مصر سے پبلش ہو رہا ہے، یہ مصر سے پبلش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مصحف ہے آگے یہ بھی
جو ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے یہ مراکش سے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ روایت ورش میں مصحف ہے، ٹھیک ہے. خادم الحرمین الشریفین مدینہ سے، شفاعت پرنٹنگ پریس سے. وہ تو مابت وحی ہے نا، وحی اترنے کی جگہ ہے. تو مطلب کس مصحف کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن بس وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اور بھائی کس کا مصحف، کس ملک کے مصحف کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کا اپنا مصحف، پاکستانی مصحف. یہ کہاں پہ بات آ گئی کہ جی قرآن صرف وہی ہے جو پاکستانی مصحف میں ثبت ہے، اور جو مراکش کے مصحف میں ثبت ہے وہ قرآن نہیں ہے، جو تیونس کے مصحف میں ہے وہ قرآن نہیں ہے، جو لیبیا کے مصحف میں ہے، جو اردن کے مصحف میں ہے، جو دمشق کے مصحف میں ہے، جو مصر کے مصحف میں ہے، جو مدینہ کے مصحف میں ہے، اور اسی طرح لمبی لائن ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی جو بندہ یہ جملہ پڑھ رہا ہے، یہ عبارت پڑھ رہا ہے، اس کا اپنا مصحف. پھر تو وہ دیکھیں نا، وہ بندہ پھر ایک سطحی سی بات کر رہا ہے، ایک سطحی سی بات کر رہا ہے. قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، مصحف ہی ایک نہیں ہے بھائی. ویسے آگے وہ بتا رہے ہیں یعنی کہ مغرب کے چند علاقے چھوڑ کے جو ہے نا باقی آگے وہ کہہ رہے ہیں نا. اور جیسے مغرب کی تو ہم نے مثالیں دی ہیں، ہم نے تو مشرق کی بھی مثالیں دے دی ہیں. مصر مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے؟ صحیح. بیروت اور لبنان مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے؟ دمشق اور سیریا مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے؟ مدینہ سعودی عرب مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے؟ لیکن دمشق اور سیریا تو افریقہ میں ہے نا. نہیں دمشق، ہاں سیریا تو دمشق اور سیریا افریقہ میں نہیں ہے. ہاں افریقہ میں. ٹھیک ہے، تو مصر آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن یہ ہے کہ یہ تو افریقہ میں نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے. بہت مصائف ہیں دنیا میں، ہر جگہ تقریباً آپ کو قرات میں جو ہے وہ مصائف پبلش ہوتے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سرکاری سطح پہ شافعت پرنٹنگ پریس جو ہے وہ سرکاری وزارت الاوقاف کے تحت ہے. مدینہ میں جو مصائف پبلش ہو رہے ہیں، مدینہ میں روایت قالون بھی پبلش ہو رہی ہے، روایت ورش بھی پبلش ہو رہی ہے، روایت دوری بھی پبلش ہو رہی ہے. تو جو مصحف میں ہے تو بھائی مصحف تو مدینہ سے نکلا ہے، تو مدینہ میں چلے جاؤ. پھر اگر وہاں بھی دین محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں پہ؟ اور ویسے بھی عالم اسلام میں کوئی ایک مصحف نہیں ہے، ایک سے زائد مصحف ہیں، یعنی مصاحف بھی ایک سے زائد ہیں عالم اسلام میں. سرکاری سطح پہ ایک سے زائد مصاحف پبلش ہوتے ہیں، اور سرکاری سطح پہ ایک سے زائد قرات پڑھی جاتی ہے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی. لیکن غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں بھی رہے، ملائیشیا میں رہے، امریکہ میں رہے، ہم نے تو اپنے آس پاس جو ہے نا یہی قرات پڑھتے سنتے دیکھا ہے. ہاں اصل بات یہی ہے نا کہ آپ وہاں پہ نہیں رہے نا، وہاں پہ نہیں رہے جہاں آپ کو جانا چاہیے. اور آج کل تو بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ جائیں. اب وہ کتنے معروف قاری تھے پچھلے دنوں جن شیخ نورین، ہاں شیخ صدیق النورین، جی جی ٹھیک ہے. اب وہ اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں روایت قالون کے اندر. اتنے معروف جو ہے وہ قراء آپ کو مل جائیں گے، اور وہ وہاں کی تراوی میں لوگ پیچھے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جماعت کروا رہے ہیں. تو گویا ان علاقوں میں وہی رائج ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ مصحف جو کہ پبلش ہو رہے ہیں مسلم ورلڈ میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہے بھی نہیں، وہ تو مختلف قرات کے مطابق پبلش ہو رہے ہیں. ہر ایک سٹیٹ میں جو قرات ہے وہ اس کے مطابق مصحف پبلش کر رہی ہے، اور ان کی ایک پوری لمبی تاریخ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مصائف بھی تو راتوں رات حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں نہیں دے کے گئے. ان کی ایک تاریخ ہے نا، ایک ہسٹری ہے نا، ہر دور میں مصحف لکھے جاتے رہے. تو قدیم مصائف قرآنیہ جو پچھلے زمانے میں لکھے گئے، ٹھیک ہے، جسے آپ مینوسکرپٹ کہتے ہیں، جو قلمی نسخے کوئی نہ کوئی تو موجود ہوں گے نا، ہر کتاب کے ہوتے ہیں. بخاری کے بھی مل جائیں گے، حدیث کی کتابوں کے، تاریخ کی کتاب، ہر کتاب کے آپ کو قلمی نسخے ملیں گے قدیم. تو اسی طرح قرآن بھی ہر دور میں، پہلی صدی ہجری میں بھی لکھا گیا، دوسری صدی ہجری میں بھی، تیسری صدی ہجری میں بھی، اور اس کے سارے نسخے کیا ضائع ہو گئے؟ نہیں، موجود ہیں، آج بھی دنیا میں ہیں. تو ان مصائف کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ان میں کون سی قرات ہے. تو پہلی اور دوسری صدی ہجری کے جو مصائف ہمیں ملتے ہیں، جو موجود ہیں مسلم کنٹریز میں، میوزیمز میں، ان میں تو آپ کو مختلف قرات ملتی ہیں. ان میں تو صرف قرات عامہ نہیں ہے، ان میں تو صرف جو ہے وہ روایت حفظ نہیں ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قرات ہوں جو منسوخ ہو چکی ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلم امہ میں پڑھائی جا رہی ہیں. اچھا، مطلب دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی، مثال کے طور پہ اب ایک اور مثال، علامہ زمخشری معتزلی ہیں، بہت معروف ہیں.
بلکہ یہ بھی ان کو امام کہتے ہیں، امام اللغہ کہتے ہیں. انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر کشاف، قرآن کے کسی متن پہ لکھی ہے نا. جیسے آج بھی کوئی تفسیر یا ترجمہ کرنا ہے تو پہلے متن لکھیں گے نا، پھر اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے. تو ان کی جو تفسیر ہے نا وہ روایت دوری کے متن پہ ہے. اچھا. اسی طرح تفسیر قرطبی ہے، ٹھیک ہے، روایت دوری کے متن پر ہے. اچھا. جتنی معروف تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھیں گے، ایون تفسیر تبری بھی روایت حفص کے متن پہ نہیں ہے. اچھا. ہر دور میں تفسیریں لکھی جاتی رہیں. اس دور میں یہ تو سارے مشرق کے تھے یا مغرب کے لوگ تھے. اور غامدی صاحب جو ہے وہ تفسیر تبری اور کشاف کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں. ہاں، تو اب یہ تفسیریں کسی متن کے اوپر کھڑی ہیں. وہ متن کون سا ہے؟ وہ متن تو روایت حفص کا متن نہیں ہے. اچھا. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے قدیم مصاحف، اچھا قدیم ترین جو مصحف ہمیں ملا ہے، قدیم ترین وہ مصحف توپ کاپی میوزیم میں ہے، ترکی میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. وہ مصحف جو ہے نا وہ 40 مقامات پہ، 40 سے زائد مقامات ہیں. میں نے اس کو اسٹڈی کیا اس مصحف کو، ابھی میں نے اسکرین پہ اس کو کھولا ہے. 40 سے زائد مقامات پہ یہ روایت ورش کے مطابق ہے. اچھا، یہ وہ مصحف ہے جسے کہا جاتا ہے کہ منسوب الی حضرت عثمان رضی اللہ. اس میں ڈیبیٹ ہے کہ یہ حضرت عثمان کے مصاحف میں سے ہے کہ نہیں ہے، جو انہوں نے، یعنی جو 7 مصاحف تھے جو انہوں نے تیار کروائے تھے، یہ ان میں سے ایک ہے کہ نہیں ہے. اس میں ڈیبیٹ. کچھ کہتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرسٹ کاپی ہے، ان میں سے کسی ایک کی فرسٹ کاپی ہے، وہ نہیں ہے. بہرحال اس میں ڈیبیٹ ہے، یہ تو اختلاف ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ فرسٹ کاپی بھی ہو مصاحف عثمانیہ کی تو قدیم ترین ایک نسخہ ہے. ٹھیک. اب اس میں اب جیسے اب دیکھیں یہ سورہ بقرہ ہے. ہمارے ہاں روایت حفص میں کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم. روایت ورش میں کیا ہے؟ وَأَوْصَى. یہ وَأَوْصَى یہ تو نیچے جس نے ایڈٹ کیا نا اس نے وَأَوْصَى لکھا، اوپر بھی دیکھیں وَأَوْصَى بِهَا ابراہیم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، واو ہے اور پھر اوسا یعنی باب فعال سے ہے. یہ 40 سے زائد مقامات ہیں جہاں پہ یہ روایت ورش کے مطابق ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ قدیم مصاحف جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو روایت ورش، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت حفص جو ہے وہ عثمانیوں کے دور میں آ کے رائج ہوئی، کیونکہ عثمانی جو ہے وہ حنفی تھے، فقہی اعتبار سے یہ حنفی تھے، جو ترک جو ہے وہ سلاطین تھے. تو پہلی 10 صدیوں تک آپ کو روایت حفص نظر نہیں آئے گی. جیسے آج پبلکلی جو ہے وہ آپ کو ورش نہیں نہیں، ورش تو ہے، مختلف روایات نظر نہیں آتی، جیسے حمزہ کی قرات ہے، صحیح کئی نہیں نظر آتی. صحیح. تو روایت حفص بھی پہلی 10 صدیوں میں نہیں تھی. اچھا، سب سے زیادہ پہلی 10 صدیوں میں جو پڑھائی گئی ہے کہ روایت، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تفسیریں جس کے مطابق لکھی گئیں، وہ روایت دوری ہے. اچھا، جو آج بھی چلی آ رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ پھر روایت ورش ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور پہلی صدی ہجری میں جا کے زیادہ جو ہے نا وہ ابن عامر شامی کی قرات کا بھی جو ہے وہ غلبہ رہا ہے، لیکن وہ پھر پہلی 2 صدیوں میں آ کے تھوڑا پیچھے چلی گئی. روایت ورش اور روایت دوری آگے آ گئی. پھر اس کے بعد قالون بھی رائج ہو گئی. روایت حفص تو 10 صدیوں کے بعد آئی ہے، یعنی پبلکلی علماء تو پہلے سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدیم مصاحف قرآنیہ جو کہ مینوسکرپٹس ہیں بھائی، یہ ہم نے نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ اگر ایک موضوع پہ لکھ رہے ہیں تو جب تک آپ اس موضوع سے متعلقہ تحقیق سے آگاہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا آپ ایک ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ابھی تک اس پہ یہ تحقیق ہو چکی. تو قرات کے موضوع پہ بہت بڑا ایک پہلو کیا ہے؟ مینوسکرپٹس کا ہے. آپ نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ اور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کیا. ان مینوسکرپٹس کے اندر جو کہ آپ کی اس قرات عامہ کے مطابق نہیں ہے،
اچھا روایتی حلقوں سے پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ مینوسکرپٹس جو ہے وہ اس قرات عامہ کے مطابق نہیں ہے تو فلاں قرات کے مطابق ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تواتر سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اورینٹلسٹ کہتے رہے کہ جی آپ کے قدیم مصاحف یہ تھے اور آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ساری قراتیں ہیں، ہمیں تو ان کے اعتراضات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس کیا آنسر ہے کہ آپ کا قرآن چینج ہو گیا؟ آپ نے کیا رپلائی کیا؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس ایک ایسے نظر آتا جیسے ایک عقیدہ ہے، جیسے ہمارے عام لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، لوگ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہوتی. صحیح. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ قرات کو تو وہ مانتے ہیں نا، یعنی پہلے موجود تھیں قرات اور بعد میں جو ہے وہ ختم ہو گئی اللہ کے حکم سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مصحف ہے یہ تب کا ہو جب قرات کا پڑھنا جائز تھا ایک سے زیادہ. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس ہے. ٹائم پیریڈ کیسے متعین کرتے ہیں؟ اچھا اس کے پھر اصول و ضوابط ہیں. ایک فیکٹ ہے نا آرکیالوجی اور اسی طرح سے علم الاثار وغیرہ، اب تو یہ سائنسی علوم شمار ہوتے ہیں. کاربن ڈیٹنگ سے آپ اس کی ایگزیکٹ ٹائمنگ نکال سکتے ہیں قریب قریب کی، کہ یہ کس دور کا ٹیکسٹ ہے، کس دور میں لکھا گیا. پھر اس کا ایک خاص اسکرپٹ ہوتا ہے، رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے، رسم الخط ہوتا ہے جو اس دور میں رائج ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ خاص قسم کے نقش و نگار ہیں جو بنو امیہ کے دور میں، اور وہ آپ کو جیسے جو انہوں نے قبۃ الصخرہ بنایا تھا اس پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس طرح ٹیلی کیا جاتا ہے، اس دور کی جو چیزیں ملتی ہیں اس کے ساتھ ٹیلی کر کے اس کا ایک ٹائم پیریڈ متعین کیا جاتا ہے. تو اس کا جو ٹائم پیریڈ متعین کیا گیا وہ 60 کے قریب کا، ٹھیک ہے. مطلب اس کے اوپر مختلف طرح سے بحث کر کے اس کے رسم الخط اور اس کے اوپر اعراب لگے ہیں نہیں لگے، جو اس کا سٹائل ہے لکھنے کا، رسم الخط کا، پھر اس کے اندر پھول بوٹے ہیں، نقش و نگار آپ کو ملتا ہے، پھر اس کی کاربن ڈیٹنگ، مختلف چیزیں ملا کے یہ ایویڈنس بنتے ہیں. اس سے آپ یہ بات کریں تو پہلی صدی ہجری میں یہ رائج ہے 60 کے قریب. دوسری اور اہم بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کہتے ہیں جی یہ اماموں نے رائج کر دی، سبا عشرہ کے جو امام تھے انہوں نے قراتیں ان سے رائج ہوئی. اچھا اتنا سطحی سا بیان ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو میزان کے اندر جو ہے نا وہ مل بھی جائے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جی میزان کے اندر انہوں نے ایک جگہ پہ کہا، یہ بات کہی آخر میں جا کے نا، کہ یہ قراتیں جو ہے نا یہ ابن مجاہد نے جو ہے وہ سبا قرات کے نام سے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی تھی، اور خیر ابن مجاہد نے لکھی بھی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا وہ یہ قرات معروف ہو گئی. یہ دیکھ اس وقت جو 7 قراتیں مشہور ہیں یہ ابو بکر بن مجاہد نے 3ری صدی کے آخر میں کسی وقت منتخب کی تھی. اچھا 3ری صدی کا اواخر. آپ کے پاس مصاحف ہیں 1لی 2ری صدی ہجری کے. آپ کے پاس جو ائمہ ہیں امام مالک، امام شافعی، جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ 1لی 2ری صدی ہجری کے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مکہ میں ابن کثیر مکی کی قرات ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام مالک کہہ رہے ہیں مدینہ کے اندر جو ہے سنت قرات پڑھی جا رہی ہے اور وہ نافع کی قرات ہے. اور اس زمانے کے جو فقہا ہیں وہ مختلف قرات سے احکام کا استنباط بھی کر رہے ہیں. احکام کا استنباط بھی کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. مختلف قرات سے احکام کا استنباط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مطلب سارے فقہا جو ہیں، چاروں فقہا میں سے، چاروں سکول آف تھاٹ جو معروف ہیں فقہ مکاتب فکر، آپ بلکہ دوسرے بھی لے رہے ہیں. معتزلہ بھی قرات کے قائل ہیں، زمخشری کی تفسیر میں بھی آپ کو قراتیں مل جائیں گی. مطلب کوئی قرات کا انکار کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی فقہ مکتب فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں تھا. یہ 1لی اور 2ری، اور پھر عام بات یہ ہے کہ یہ جو 7 قراتیں ابن مجاہد نے بھی بیان کی ہیں جن کی طرف منسوب ہیں، وہ سارے 1لی صدی ہجری کے، اکثر و بیشتر 1لی صدی ہجری کے ائمہ ہیں. ابن عامر شامی سبا قرات میں سے ایک امام ہے، ابن عامر شامی. ابن عامر شامی کی پیدائش کیا ہے؟ 18 ہجری. 18 ہجری کس کا دور ہے؟ حضرت عمر کا دور ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا قرآن مجید جو ہے بین الدفتین جلد کی صورت میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں اس میں غامدی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بین الدفتین موجود تھا،
اور انہوں نے استدلال کیا قرآن کی ایک آیت سے. ٹھیک ہے. وہ جو سورہ قیامہ کی آیات ہے کہ اللہ کے وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو جلد جلد حرکت مت دیں اس قرآن کو پا لینے کے لیے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور انہوں نے ترجمہ کیا اور اس کا سنانا. مطلب اللہ نے ذمہ داری لی، ٹھیک ہے، قرآن کو جمع کرنے کی. تو گویا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع ہو گیا. اچھا دیکھیں، جمع قرآنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا گیا. مسئلہ یہ کہ بین الدفتین تھا کہ نہیں تھا، دو گتوں کے درمیان ایک مصحف کی صورت میں تھا کہ نہیں تھا. دوسری بات، یہاں سے غامدی صاحب نا کچھ نتائج نکال رہے ہیں. ایک نتیجہ تو انہوں نے یہ نکالا ان آیات سے کہ اللہ کے وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی ایک قرات جو زمانہ نزول کے وقت ہو رہی ہے، ایک وہ ہوگی جو عرضہ اخیرہ میں ہوگی، اس میں کچھ چیزوں کو منسوخ کر دیا جائے گا. تو یہاں غامدی صاحب ایک بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک قرات تو زمانے نزول میں ہو رہی ہے اور ایک عرضہ اخیرہ میں ہوگی، جو عرضہ اخیرہ میں ہوگی اس میں کچھ منسوخ ہو جائے گا. یعنی یہ بھی مانتے ہیں کچھ منسوخ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مانتے ہیں کچھ منسوخ ہوا ہے عرضہ اخیرہ میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ سے پہلے اجازت تھی کچھ پڑھنے پڑھانے کی، کچھ تحسیر و رسانی کی، اور عرضہ اخیرہ میں پھر وہ منسوخ کر دیا گیا اور ایک ہی قرات باقی رہ گئی. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوسری قرات قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دینے کے بعد کی جائے گی. یہ کہاں سے نکل آیا؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ دوسری قرات جو ہے وہ قرآن کو جمع کر کے ایک کی کتاب کی صورت. یہ تو آپ کے الفاظ ہیں، یہ قرآن سے کہاں نکل آئے؟ یعنی ان علینا جمعہ و قرآن کا مطلب انہوں نے یہ کیا، بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ان آیات کے معنی بیان کرتے ہیں تو اب دیکھیں کہ وہ کیا معنی بیان کرتے ہیں. آپ سب یہ جو ٹاپک ہے جمع قرآنی کا، یہ ذرا طویل ہے، تو اگر ہم یوں کر لیں کہ یہ پروگرام یہیں ختم کر دیں اور جمع قرآنی سے ہم جو ہے اگلا پروگرام شروع کریں انشاءاللہ. یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام، آج ہماری بات ہوئی قراءت کے حوالے سے، اور یہ ٹاپک اس حوالے سے بہت ہی خاص ہے کہ پوری امت کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جو قراءات ہیں وہ ثابت ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو پڑھائی جا رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں. تو اس حوالے سے غامدی صاحب کا موقف قدرے مختلف ہے، اس پہ ہم نے کچھ بات کی، اور اسی ٹاپک کو ہم جو ہے آگے اس طرح بڑھائیں گے کہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا جمع ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. ابھی دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ و ناصر.